أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہر شب پیر اجتماع ذکر و نات منعقد کیا جاتا ہے جو براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر ہوتا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا. کیا دبے جس پہ حمایت کہو بن جا تیرا، شرک و خطرے میرا تا نہیں ہوتا تیرا. اس میں پیش کیے جانے والے کلام خوف خدا عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس اجتماع ذکر و نات کی VCD بنام کلام اعلیٰ حضرت مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جشن ولادت اعلیٰ حضرت کی خوشیاں ہیں، اور آئیے ہمارے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب، وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب کرو عرض سب کے مطلب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، کباری پاک مریم وہ نفخت فیہ آدم، وہ کباری پاک مریم وہ نفخت فیہ آدم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فانصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب،
اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس کلام میں باپا یہ دیکھیں، یہ دل کھو جانا، پھر دل کا ڈھونڈنا، پھر وہ ارے اے خدا کے بندوں کو میرے دل کو ڈھونڈو، کہنا کسی کو میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، پھر خود ہی کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، پھر کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ ہے کیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی اس کیفیت کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ یہ تخیل ہوتے ہیں، اس میں کلام میں عام طور پہ محاورے اور استعارے وغیرہ بہت استعمال ہوتے ہیں، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خلاف واقع بات ہے، لیکن وہ بات معنی پر آدمی غور کرے نا، تھوڑا اگر سمجھتا ہو تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ عموماً تو کیا مطلب لوگ اتنا غور ہی نہیں کرتے، وہ تو کیا بیچارے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، یہ بس ایک اپنا ایک ذوق کی کیفیت ہوگی۔ جب میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس کلام کو لکھا ہوگا تو عشق و مستی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور فرمایا ہوگا کہ میرا دل کہاں گیا۔ لیکن دل یوں جسمانی طور پر اگر یہ جو جس گوشت کا لوتھڑا وہ اگر دل نکل جائے تو بندہ زندہ ہی نہیں رہتا نا۔ یہ تو خیر لوگ سمجھتا کہتے ہیں نا میرا دل لے گیا کوئی، دو دل مل جاتے کہیں، ہاں دل مل جاتے تو دل مل گیا ہے، دل دے دیا میں نے، تو جب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے تو یہ بھی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یا میرا دل توڑ دیا، دل پہ چھریاں چل رہی ہیں، دل اچاٹ ہو گیا، یا دل، تو یہ مطلب بہت ساری محاورے ہوتے ہیں، بھر جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، دلوں پہ خنجر پھر جاتے ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا اظہار ہی ہے کہ سرکار کی محبت میں
بس میرا دل جیسے کہ بالکل یعنی کہ وہ نکل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. وہ نہیں ایک شعر کسی کا ہے نا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. پھر شاعر مزید کہتا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت نے ایک جگہ اور بھی تو اشارہ کیا نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. تو بہرحال یہ کہ وہ ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، یہ ابھی تو تھا یہیں پر، ابھی میرے پاس تھا، ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تو میرا دل کون چرا گیا، لے کر کون چلا گیا. تو یوں یہ کیف و مستی اور وجدانی کیفیت جس کو بولتے ہیں، اس میں میرے آقا اعلی حضرت نے یہ وجدانی کیفیت میں یہ کلام لکھا ہوگا. پھر یہ کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بہت مشکل، بڑی مشکل سے ہوش آیا تو یہ پتہ چلا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کے سب پایا. ہاں یہ رمز کی بات ہے، پردے میں رہنے دو. جب یعنی جو اتنے درجے کا عشق ہو جس کا کہ اس کا دل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے. اب جب بارگاہ رسالت میں جس کا دل حاضر ہو، بدن تو بہت سو کے حاضر ہوتے ہیں جو بیچارے بے قراری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور وہ سلام عرض کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. پردہ باپا اٹھنے کے بھی کچھ اشعار ہیں، کیسا پایا؟ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا. کبھی خاک پر پڑا ہے، سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے، سر بندگی جھکایا، دو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا. کبھی وہ ٹپک کے عرش، کبھی وہ ٹپک کے بارش، کبھی وہ ہجوم نالش، کبھی وہ ہجوم نالش، کوئی جانے ابر چھایا، بڑی جوشوں سے آیا، بڑی جوشوں سے آیا. کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ مہک کے خود گل، کبھی وہ لہک کے بالکل چمنے جنا کھلایا، گل قدس لہلہایا، گل قدس لہلہایا. کبھی زندگی کے ارماں، کبھی مرگ نو کا خواہاں، وہ حیا کے مرگ قرباں، وہ مواقع زیست لایا، کہے روح ہاں جلایا، کہے روح ہاں جلایا. کبھی گم کبھی یہاں گئے، کبھی سرد گو تپا ہے، کبھی زیر لب فغاں گئے، کبھی چپ کے دم نہ تھایا، رخ کام جان دکھایا، رخ کام جان دکھایا. یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، یہ تصورات
تیری قدرت ہے کامل، تیری قدرت ہے کامل، انہیں راست کر خدایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کلام بابا کیسی قلم کیسے چلتی تھی اعلیٰ حضرت کی، ایسے شاعر بابا، کلام الامام امام الکلام، کیسے شاعر تھے بابا اعلیٰ حضرت کا امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے کلاموں کا امام ہے۔ کیسے بابا، مطلب یوں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ قلم کو رکتا نہیں تھا، یا مطلب وہ یہ قلم کون سا تھا؟ قلم کچھ کیا یہ یہاں بھی یہی کہیں گے کہ عقل سے کہہ دو کہ وہ ہے نا خرد سے کہہ دو کہ سر کیا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ طوبیٰ جو ہے نا، یہ نام تو آج کل بچیوں کا طوبیٰ رکھتے ہیں، طوبیٰ جنت کے سب سے اونچے درخت کا نام ہے نا، درخت بھی جنت کا اور وہ بھی سب سے اونچا، اور پھر اعلیٰ حضرت کیا فرما ہے، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک وہ بھی سیدھی، ارے کہ یار یہ اعلیٰ حضرت کیا تھے سمجھ میں نہیں آتی، جنت کا سب سے درخت، اس کی بھی جو کہ سب سے اونچا ہے، اس کی بھی سب سے اونچی شاخ، وہ بھی سب سے سیدھی اور وہ بھی نازک، کڑک نہیں ہو، تو طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ جبریل امین سے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے تخیل کو تو کون پہنچے گا؟ سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام، سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام۔ یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ شعر میں اعلیٰ حضرت نے ہند کی قید تو لگا دی، یا جو بھی شعر ہے، کہ آپ ہند کی قید، آپ کا عشق و محبت کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ نے ہند کی قید لگائی ہے، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، انہیں پورے ہند میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ثنا خان، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی سرکار کا ثنا خان نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا میرا پیر میرا پیر۔ اب جیسے حضور مفتی اعظم ہند، مشہور یہی ہے نا، مفتی اعظم ہند، ہند کے مفتی اعظم، تو مفتی سکھر مولانا محمد حسین رضوی جو حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ مفتی اعظم ہند نہیں بولتے تھے، مفتی اعظم عالم، میں نے خود ان کا سنا ان کے منہ سے، بعد میں جب تذکرہ ہوتا مفتی اعظم عالم، مفتی اعظم عالم، مفتی اعظم عالم، یا مفتی اعظم کل عالم، وہ ہند نہیں بولتے، ہند تو اتنا سا بولے
پوری دنیا کے میرے پیر صاحب پوری دنیا کے عالم وہ تھے، مفتی تھے، تو اپنے تو وہی مفتی سکھر سے وہی فیض لے کر ہم اس میں کوئی تصرف کر دیں اور کیا کہ اعلیٰ حضرت نے بہت یعنی کہ کم بتایا ہے عاجزی کے کرتے ہوئے، تو یہ تو پوری دنیا، تو یہ کوئی ان جیسا نہیں ہے، تو وہ بھی ایک مطلب استعارے اور یہ محاورے ہوتے ہیں، اس کا مطلب حرف ٹو حرف یہ مراد نہیں ہوتا، جیسے کہ میرے بیٹے جیسا کوئی ذہین نہیں ہے، بولتے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے اور کوئی ذہین ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے ذوق ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت کی اپنی عاجزی اپنی جگہ پر تھی، تو یہ اشعار میں ایسا ہوتا ہے کہ کیفیات ہوتی ہیں، اور وہ کیفیات جو اعلیٰ حضرت کی تو بات ہے نا کہ اعلیٰ حضرت تو جھوٹ تو بولتے نہیں تھے، بلکہ کسی نے وہ کوئی ایسا کلام پیش بھی کیا چیک کروانے کے لیے جس میں کوئی اس طرح کے مضامین تھے اس کے کلام میں کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں تو میری بھوک مر گئی ہے، میری نیند اڑ گئی ہے، میں سو نہیں سکتا ہوں، کھا نہیں سکتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ واقعی تمہاری یہ کیفیت ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، خالی بس یہ شعر لکھے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھی وہ بھی بارگاہ رسالت میں جھوٹا جھوٹ بولتے ہو، ڈٹ کے کھاتے ہو، گھوڑے بیچ کے سوتے ہو، نہ بولتے میری نیند اڑ گئی ہے، تو اعلیٰ حضرت ایسے تھے کہ جو لکھتے تھے وہ سچ ہوتا تھا، اپنی کیفیت۔ اچھا اب یہ کیفیت ہر وقت ایک سی رہے، ظاہر یہ تو ضروری ہوتا نہیں ہے، تو یہ اس وقت کیفیت کے عالم میں تو اعلیٰ حضرت کیا کیا لکھتے تھے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، تو یہ ہے جملہ شعر خبریہ ہے، نکیرین، اب نکیرین سے تو ابھی تو جیتے جی یہ لکھا جیتے جی ہے، اور جیتے جی منکر نکیر سے واسطہ پڑتا نہیں ہے، تو یہ حسن ظن کی بنا پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو منکر نکیر بھی میرا احترام فرمائیں گے کہ یہ اس نے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کے دین کی خدمت کی ہے، تو یہ بس اعلیٰ حضرت تھے، اور آپ کا کلام جو تھا وہ تھا این شریعت کے مطابق، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جیسے ایک شعر میں فرماتے ہیں کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو کلام ہے، ان پورے کلام کو جتنے بھی اشعار ہیں ان کو ہم نہ بیان کریں، صرف مقطع جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں اپنے، جس میں رضا 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 ہے، تو اسی پر ہی اگر ہم اپنے بابا وہ لے کر چلیں تو نہ دین نہ کیا دین کیا راتے ہیں، اور بس یہ چلتا ہی رہے کہ اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا اس میں کیا۔ جی اب یہ جو مقطع اسلامی بھائی نے پڑھا یہ بالکل عاجزی پر ہے، یہ بھی یعنی کیا ہو، شروع میں کیا کہا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، یہ بھی محاورے ہی ہیں سب، کہ مطلب میں بہت اچھا بولنے والا، یعنی کہ رضا جو ہے بہت یعنی کہ خوش گلو ہے، بہت عمدہ اور اچھی اس کی آواز شیریں بیاں ہے، یا رضا جو ہے طوطی نغمہ سرا، یہ طوطی یوں تو طوطا وہ اچھا ہی بولتا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے، تو یا تو میں یعنی کہ طوطی نغمہ سرا ہوں، میں اچھے اچھے نغمے گاتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سچی بات بول دوں،
بول دوں؟ حق یہ ہے، بالکل سچی بات کر دیتا ہوں کہ نہ میں بلبل رنگی ہوں، نہ میں طوطی نغمہ سرا ہوں، میں تو آقا کی ثنا خوانی کرتا ہوں، آقا کا نعت خوان ہوں۔ اب پڑھیے۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ بات شاعری چل رہی بابا اعلیٰ حضرت کی۔ اب جیسے کہ یہ شعر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے شاعری پہ تو خود ہی بابا اپنا وہ ایک موقف بیان کیا ہے نا کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے خود ہی اپنا وہ موقف بیان کر دیا کہ میں کیا ہوں، کہ مطلب یہ لکھنے کا مقصد کیا، پھر ثنائے سرکار ہے وظیفہ۔ اور ایسی بابا ثنا کہ واقعی وہ جو آپ نے بعض اوقات کئی مرتبہ فرمایا کہ ایسا معنی جنا نہیں ہے، مطلب کہ آپ کتنے صدیوں کی آپ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو اب اگر کوئی شاعر ثنائے سرکار کو وظیفہ بنا لینا، یعنی کہ وہ نعت خوان بھی ثنائے سرکار کو وظیفہ بنا دینا، تو میرے کو بتانا پاؤں دھو کے پیوں گا میرے گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا، بہت مشکل ہو گیا یار۔ وظیفہ تو ہے نہیں ابھی تو ہم شاعری کیوں کرتے ہوتا ہے، ہم لوگ انتظار کرتے کہ کوئی زور سے سبحان اللہ بولے نا، مزہ آتا ہے، اپنا شعر اچھا لکھا گیا شعر یا کہ لوگ جھوم رہے، ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مقطع نہ پڑے ہمارا تو ہم کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، یار اب ان لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ماں بدولت کا کلام ہے۔ ہماری پوزیشن اب شاعروں کی عموماً، میں عموماً ہی بات کرتا ہوں کہ شاعر جو ہے نا اپنے کلام سے، رائٹر اپنے آرٹیکل سے، مضمون سے، وہ بس وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذرا سراہیں، حوصلہ افزائی کے نام پر ہی صحیح تعریف ہو جائے ہماری۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ ان کا تو یہی ترکیب تھی کہ بس اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ریاست نان پارہ کے نواب کی مدح میں، تعریف میں کچھ شعراء نے قصائد لکھے۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت نے بھی عرض کی کہ آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیجئے تو یہ کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کو بہت محسوس ہوا یہ کہ مجھے بھی کیا یہ 2 ٹکے کا وہ چالو شاعر سمجھ رکھا ہے۔ آپ نے نعت شریف لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھر آخر میں آپ نے جو مقطع لکھا اس میں نان پارے کو بھی لے لیا، کیونکہ نان پارہ ایک ریاست ہے ہند کی، تو اس کے نواب کی مدح میں وہ تعریف میں لکھنے کا کہا تھا، تو آپ نے نان پارے کو بھی عجیب اپنی اس کی بندش کر ڈالی اپنے مقطع میں۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں، اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور مطلع جو ابتدائی شعر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو مقطع میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا،
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے ناننی۔ نان پارا، نان یعنی روٹی، پارا مانے ٹکڑا، حالات نے ان معنوں میں پارا نا کر دیا آخر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا۔ دول یا دول یہ دولت کی جمع ہے، اہل دول یا اہل دول مانے سرمایہ دار لوگ، بڑے لوگ، راجے مہاراجے، نواب وغیرہ۔ تو میں ان اہل دول یعنی سرمایہ داروں اور نوابوں کی تعریف کروں، ان کے قصیدے کروں، ان کے قصیدے لکھوں۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ محاورہ ہے کہ اس میں تو میری بلا پڑے، میں کائے کو پڑھوں؟ یہ مالدار کیا بیچتے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ یہ نواب کیا دیں گے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سرمایہ داروں کی میں خوشامد کروں؟ نہیں نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یعنی کہ گدا مانے فقیر، بھکاری، میں دربار رسالت کا بھکاری ہوں، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کا منگتا ہوں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں۔ نہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جہاں مالداروں وہاں لڑک جاؤں، وہاں جا کے کلام پڑھوں، ان کی تعریفیں کروں، جہاں پیسے ہو، جہاں صدارت کسی وزیر کی ہو وہاں پہنچ جاؤں، غریب بلائے تو میرا گلا بیٹھ جائے۔ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا دین چند یہ سڑے ہوئے سکے نہیں ہیں، میں تو دربار رسالت کا فقیر ہوں، آقا کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا کو سرکار نبھاتے ہیں۔ بس یہ اشعار ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کے صحیح معنوں میں مصداق بھی بن جائیں، کہ ہم ہو ہی ایسے جائیں کہ ہم مطلب صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پڑھیں۔ کاش اخلاص مل جائے۔ آمین آمین۔ کہیں ملتا ہو، بکاتا ملتا ہو تو میرے کو بتانا دکان، تو میں تھوڑا خریدوں گا اپنے لیے بھی اور اپنے ان عیسائی بھائیوں کو بھی تھوڑا تقسیم کر دوں۔ آپ نے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اخلاص ڈھونڈتا ہوں، ملتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے، ہمیں ڈھونڈنے کی بھی تو توفیق نہیں ہے۔ اب جس کو تلاش ہو وہ ڈھونڈے، اللہ آپ کو اور مزید آپ کے درجے بلند کرے۔ لیکن ہم تو ڈھونڈتے کب ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے گی؟ کہ جس چیز کو پانے کی تمنا ہو بندہ اس چیز کو ڈھونڈتا ہے۔ اب جس کو پانے کی تمنا ہی رہے یا نہ رہے، کیا کیفیت ہو نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرما۔ آپ دعا کیجئے اللہ اچھا کر دے۔ ہمارے ہاں تو بس وہ لیٹر میں بعض لوگ لکھتے ہیں آپ کا مخلص کر کے پھر نام سائن کرتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ بھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، واللہ عالم۔ وہ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کے پیکر تھے، طبیعت پوچھی تو اس نے بتایا کہ قرض داروں بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو جا کر اس کو اتنی رقم دی کہ یہ لے، یہ رقم قرضہ ادا کر، اس رقم سے بچوں کا پیٹ بھر۔ آئندہ کسی کو طبیعت پوچھو ہی نہیں، میں پوچھوں تو مطلب یہ صورت ہو نا کہ پوچھوں اور پھر اس کی جو بولے اس کی پھر بیچارے کی مطلب یعنی کہ مدد نہیں کروں، مدد پر قادر ہونے کے باوجود، تو یہ پھر منافقت ہے۔ ان کے نزدیک منافقت تھی اس طرح۔ یہ بس وہی لوگ تھے، اب مزاروں میں چلے گئے یار، یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے۔ یہاں تو میرے ایسے خالی ڈبے زیادہ رہ گئے ہیں۔ لیکن خیر یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی مطلب غیر مخلص ہیں، یا سارے نعت خوان غیر مخلص ہیں، یا سارے نعت گو شاعر غیر مخلص ہیں۔ اس کو ہم مطلب یعنی کہ جزم نہیں کر سکتے کہ سب بھی غلط ہیں۔ میں تو سمجھاتا رہتا ہوں، تو سب کو تو غلط کہتا ہی نہیں، میرا تو کام ہے سمجھانا۔ یہ بھی بعض لوگوں کو برا لگتا ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں یار۔ وہ قل الحق لو کان مرن، تو غالباً حدیث پاک ہے کہ حق بات کہو چاہے کڑوی لگے۔ وہ کسی کا شعر بھی ہے،
اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو۔ تو میں کسی شخص معین کو ویسے بھی نہیں کہہ رہا کہ تو مخلص نہیں ہے یا تو پیسوں کے لیے پڑھتا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا نا، کہ واقعی یہ کہنا تو وہ ایذاء مسلم کا باعث ہے، اس میں تو بلا اجازت شرعی مجھے کہنے کی صورت ہی نہیں ہوئی، تو نہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کرتا ہوں۔ تو جس کو برا لگے اس کا مطلب وہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے، برا لگے گا اسی کو کہ جو خود گڑبڑ کرتا ہوگا۔ جیسے میرا رسالہ وہ نعت خوانوں نظرانہ، تو بعض نعت خوانوں کو برا لگا ہے، تو سمجھدار ہیں آپ کہ اس کو کیوں نہیں لگا، اس کو کیوں نہیں لگا، اس کو نہیں لگا، یہ تو سمجھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور رسالے میرا خیال بانٹتے بھی ہوں گے، ان کو کسی کو برا نہیں لگا۔ جس کو برا لگا تو واٹ از دس، رسالے کیا کیوں پھاڑی نے ڈیس، دل جو کیوں، دل جو کیوں پھاڑی ڈس، تو انشاءاللہ دل میں ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اعلیٰ حضرت کی کلام کی بات ابھی چلی رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں اپنے کلام میں اپنے جو شعر لکھے، اس میں اللہ عز و جل کی محبت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا بیان ہے، اسی میں صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور دیگر بزرگان دین، ان کی منقبتیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک جنرل بات کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بہت زبردست مفکر اسلام بھی تھے، یعنی زبردست یہ بیدار کرتے تھے امت کو، مسلمانوں کو، اور انہیں آگاہ کرتے تھے، چوکنا کرتے تھے، ان کو ان کے مقصد کی طرف بلاتے تھے، انہیں خبردار کیا کرتے تھے۔ ایسے اشعار اعلیٰ حضرت کے کافی ملتے ہیں، تو انہی میں ایک جیسے کلام اعلیٰ حضرت نے بھی وہ لکھا ہے، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں بہت زیادہ مطلب کہ وہ بیدار رہنے اور بیدار مغز عطا کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی ہے۔ اس کے چند اشعار سنتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھلی تاکی ہے، اور تیری گٹھلی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں
سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن گئے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو صلو علی الحبیب. اعلیٰ حضرت کے اشعار اب یاد کافی آ رہے ہیں. مطلب جس موضوع پہ لیں اعلیٰ حضرت نے بس جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. وہ خاک والا کلام یاد آ رہا ہے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. اس خاک پہ قربان اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ ہو گئی پوچھتے فلکستان زمین پر. ہم ہو گئی پوچھتے فلکستان زمین سے. پشتے فلک کو خم ہوتے دیکھا ہے. کبھی کسی وسیع میدان کی طرف جائیں جہاں آپ کی حد نظر جاتی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آسمان جو ہے نا یہ یوں نیچے کی طرف آ رہا ہے اور آپ کو دور سے لگے گا کہ یہ آسمان جو ہے نا بادل یہ زمین سے مل گیا ہے. محسوس کیا کبھی؟ تو اس کو کہتے ہیں پشتے فلک خم ہو گئی. خم ہو گئی پشتے فلک یعنی فلک کی جو پشت ہے یہ خم ہو گئی اس تانے زمین سے. زمین نے کیا تانا دیا پتہ ہے؟ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے. محاورہ یہ خاک سمجھے خاک سمجھے تو خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں محاوروں کا استعمال مدینہ مدینہ. اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اے مدعیو خاک کو تم خاک
خاک میں مدفون، اس خاک میں مدفون شربت خواہ ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شربت خواہ ہے ہمارا، ہے خاک میں مدفون شربت خواہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہے ماوا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آ رہا وہ پھول والا، لب پھول دہن پھول، اس کے بھی چل دو چند اشعار اس کے بھی سنا دیں، سنا چند اشعار۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو شاعری پر ہی اور اعلیٰ حضرت کلام پر ہی بات کریں تو بہت سارا وقت چاہیے۔ اب ابھی اعلیٰ حضرت بطور مفسر بیانی نہیں ہوئے، بطور محدث ان کا بیان نہیں ہوا، بطور فقیہ ان کا بیان ہی نہیں ہوا، تو اتنا ذکر رضا پھر کیا کرے؟ ایسی شخصیت ہے بابا کہ کس کس پہلو پر کلام کریں، کیونکہ اگر تفسیر دیکھیں یا ترجمہ قرآن کنز الایمان دیکھ لیں جو اعلیٰ حضرت نے کیا، اور اس کے علاوہ فتاوی رضویہ شریف میں کئی آیات کی تفاسیر اعلیٰ حضرت نے کی ہیں، وہ ہیں فتاوی کا جو ایک انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، امام اہل سنت کا، تو کافی پہلو ہیں اعلیٰ حضرت کی سیرت کے، اور ہر پہلو پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے، بہت سارے مدنی پھول لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت کی سیرت کے یہ کئی پہلو اس وجہ سے ہم نے امیر علیہ سنت سے سنے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو انداز تھا، ہم نے کچھ گھر کا انداز امیر علیہ سنت سے سنا کہ اعلیٰ حضرت کا اپنے گھر کے اندر کیا انداز تھا، اور ایک والد جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے اپنے والد تھے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن، یعنی جن کو دیکھ کر ہم کہیں کہ باپ وہ کیسا ہونا چاہیے، تو وہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کو دیکھا جائے۔ اسی طرح خود اعلیٰ حضرت خود ایک شفیق اور واقعی اپنی اولاد کی درست تربیت کرنے والے والد تھے کہ اعلیٰ حضرت کی اولاد میں حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان، اور اعلیٰ حضرت کی اولاد ہیں کہ شہزادے ہیں مفتی اعظم ہند۔ آپ دیکھیں ایک بیٹے کو حجت الاسلام کہا گیا اور ایک بیٹے کو مفتی اعظم ہند کہا گیا، تو والد کی کیسی تربیت ہوگی، کیسا علم اور عمل کا پیکر بنایا اپنے بچوں کو،
اور خود بھی علم و عمل کے پیکر تھے. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی, تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ, قہر بن کے ان پہ چھایا اے امام احمد رضا. علم کا دریا ہوا ہے معجزاً تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. خلق کو وہ فیض بخشا علم سے بس کیا کہوں, علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے طلبہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جا تیرا. شیر کو خطرے میرا تا نہیں ہوتا تیرا.
دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اور تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا مٹ گئے مٹتے گے مٹ جائیں گے اعداء تیرے مٹ گئے مٹتے گے مٹ جائیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اس منظور بڑھانا تیرا یہ گھٹائیں اس منظور بڑھانا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غاص ہے اللہ دل بیٹا تیرا جو میرا غاص ہے اللہ دل بیٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ غاص ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا صلو علی الحبیب مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، تو جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ فقیروں کو ایسا گنی چاہیے، جھولی بھر دے کہے اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تو کا غوث اعظم امام تو کا، بندوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.